فرینڈس، ابھی تک ہم نے گوگل انالیٹکس کو ڈسکس کیا کہ گوگل انالیٹکس ڈیٹا انالیٹکس کے حوالے سے ہمیں کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اس سیشن میں ہم شفٹ کریں گے گوگل انالیٹکس سے مائکروسافٹ انالیٹکس کی طرف. ایک ڈفرینٹ کمپنی ہے، ڈفرینٹ ٹولز پرووائڈ کرتی ہے. ہاں، ڈیٹا انالیٹکس کی بہت ساری سروسز یہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. بہت سارے ٹولز مائکروسافٹ کے ایسے ہیں جن کو ہم پہلے سے یوز کرتے ہیں، لائک مائکروسافٹ ورڈ، مائکروسافٹ ایکسل، پاور پوائنٹ، پاور بی آئی، ایکسیس اور اسی طرح کے اور بہت سارے ٹول. تو ان ٹول سے ہم بہت حد تک آشنا ہیں. اس پرٹیکولر سیشن میں کوشش کروں گا کہ ان ٹولز کو ڈیٹا انالیٹکس کے حوالے سے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو ایکسکلوسیولی ڈسکس کیا جا سکے، تاکہ ہم ان ٹولز کو ان کے دوسرے استعمال کے ساتھ ساتھ ڈیٹا انالیٹکس کے حوالے سے کیسے یوز کرتے ہیں وہ بھی جان سکیں. اس سیشن میں ہم ایکسکلوسیولی ڈسکس کریں گے مائکروسافٹ ورڈ کو. مائکروسافٹ ورڈ آپ سب کو پتہ ہے ایک ڈاکومنٹ کمپوزر ہے. ڈاکومنٹ ڈیولپ جب ہم نے کرنا ہو، کوئی ٹیکسٹ بیسڈ ڈاکومنٹ ڈیولپ کرنا ہو تو اس کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. نیومیریکل انالیسس کے لیے ہم مائکروسافٹ ورڈ کو یوز نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا گوگل انالیٹکس میں ہم نے ورڈ کلاؤڈ کا ڈسکس کیا تھا. تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ میں ورڈ کلاؤڈ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن تقریباً وہی ہوں گی. اس کی جو شکل ہے، اس کی جو ڈفرینٹ امپلیکیشنس ہیں، ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، وہ ویسے ہی ہیں. ہاں، اس کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جب میں مائکروسافٹ آفس کی بات کرتا ہوں تو اس کے حوالے سے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک، یہ انٹرنیٹ اویلیبل ٹول نہیں ہے، ہمیں اسے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑتا ہے، اور اٹ از ناٹ اے فری پروڈکٹ، تو یو ہیو ٹو ہیو اے لائسنس فار دیٹ تھنگ. ایک بات یہ. جب ہم انسٹالیشن کی بات کرتے ہیں تو مائکروسافٹ آفس کے ڈفرینٹ ورژنز اویلیبل ہیں. آپ کے علم میں ہوگا آفس 2013، آفس 2016، پھر آفس 2019، اور آج کل جو لیٹسٹ ہے وہ آفس 2021 ہے. کیوں میں ان ورژنز کی بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ مائکروسافٹ ان ڈفرینٹ ورژن میں ڈفرینٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. پرانے ورژن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نئے ورژن میں موجود ہیں، لیکن نئے ورژن میں بہت سارے فیچرز ایسے ہیں جن کو ہم پرانے ورژنز میں یوز نہیں کر سکتے. ورڈ کلاؤڈ بھی ایک ایسا ہی فیچر ہے جو بہت زیادہ پرانے آفس کے ورژنز میں اویلیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ آفس 2013 کی بات کریں گے، آفس 2016 کی بات کریں گے، تو وہاں پہ آپ کو ورڈ کلاؤڈ کا فیچر یا ورڈ کلاؤڈ کا جو پیرامیٹرز ہے وہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے. آپ کو ایک تھرڈ پارٹی سے یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنا پڑے گا، اور جو ہی ہم تھرڈ پارٹی کی بات کریں گے تو وہاں پہ ایک اور لائسنس کی بات آ جائے گی. تو یہ ورژن جو ہم آج ڈسکس کریں گے یہ آفس 365 کا ورژن ہے. میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس فیچر کو سیکھنے کے لیے ہمیں آفس 365 ہی کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑے گا. مائکروسافٹ آفس میں جب بھی ہم ڈیٹا انالیٹکس کی بات کریں گے تو یہ ورژن بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. پرانے ورژنز میں بہت سارے ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو نئے ورژن میں بہت سارے ایسے فیچر ہوتے ہیں جو پرانے فیچر میں اویلیبل نہیں ہوتے. تو اگر وہاں پہ ہم ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو ہمیں مشکل ہوگی. تو آئیے ہم کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ کو کیسے یوز کریں گے ایک ورڈ کلاؤڈ کو ڈیولپ کرنے سے. تو یہ اسکرین پر آپ کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ میں ایک ڈاکومنٹ اوپن ہے، اور یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کو میں نے ڈیولپ کرنا ہے اس کی مدد سے، ایک ورڈ کلاؤڈ. تو سب سے پہلے جس طرح ہم نے گوگل شیٹ میں ایک علیحدہ سے ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشن انسٹال کی تھی ایڈ آن کے نام سے، اسی طریقے سے ہم ورڈ میں بھی ہم ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشن انسٹال کریں گے ایڈ آن کے نام کی. دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ورڈ انسٹال کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں
تو اس میں ورڈ کلاؤڈ جنریٹ کرنے کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی. تو یو ہیو ٹو گیٹ اٹ انسٹالڈ سیپریٹلی ایز این ایڈیشنل انسٹالیشن. اچھا وہ ہم کیسے کریں گے؟ یہاں کے جو مینیو ہے اس مینیو میں ہمارے پاس ایک انسرٹ کا بٹن موجود ہے. اس انسرٹ کے بٹن کو جب ہم پریس کریں گے تو یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز یہاں پہ مائی ایڈنس یا گیٹ ایڈنس. ایڈنس اسٹینڈ فار ایڈیشنل انسٹالیشن. تو جب بھی ہمیں کوئی ایڈیشنل انسٹالیشن انسٹال کرنی ہوگی ہم یہاں سے اس کو یوز کریں گے. تو گیٹ ایڈیشنل انسٹالیشن اس کو کلک کریں گے. یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ اس وقت آپ کے سامنے بہت ساری انفارمیشن، بہت ساری ایڈیشنل انسٹالیشن آن ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ جو مائکروسافٹ کا ورژن ہے، ورڈ کا ورژن، اگر یہ پراپرلی رجسٹرڈ نہیں ہے، پراپرلی لائسنسڈ نہیں ہے، تو یہ ساری جو اپلیکیشن ہے شاید آپ کو نظر تو آ رہی ہوں لیکن آپ ان کو اپنے ورڈ میں استعمال نہیں کر سکیں گے، انسٹال نہیں کر سکیں گے. سو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے پاس آفس 365 یا کوئی لائسنسڈ ورژن ہی مائکروسافٹ کی پروڈکٹ کا ہونا چاہیے. اچھا یہاں پہ میں نے کیونکہ ورڈ کلاؤڈ کا کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس کو ورڈ کلاؤڈ لکھ کے سرچ کر لیتا ہوں، اور جو ہی میں سرچ کروں گا تو میرے پاس اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. ایک دو ورژن یہاں پہ یا دو پروگرام جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں ڈیولپ کرنے میں ورڈ کلاؤڈ کو، وہ ہمارے سامنے آئیں گے. ایک ہے پرو ورڈ کلاؤڈ اور ایک ہے جونز ورڈ کلاؤڈ. اور ورژن بھی اویلیبل ہے لیکن ایک تو جو دوسرے ورژنز ہیں وہ پیڈ ہے، ہمیں ان کو خریدنا پڑتا ہے. یہ دونوں ورژنز جو پہلا ورژن ہے یہ تو کمپلیٹلی فری ہے، اس کا کوئی فیچر بھی آپ کو علیحدہ سے خریدنا نہیں پڑتا. لیکن یہ جو جونز ورڈ کلاؤڈ ہے اس میں ہمیں کچھ فیچر فریلی اویلیبل ہے اور کچھ فیچرز ہمیں پرچیز کرنے پڑتے ہیں. تو ہم یہ دونوں اس ایڈ کے بٹن سے ہم اپنے ورڈ میں ایڈ کر لیں گے. میں نے کیونکہ یہ دونوں کام پہلے سے کیے ہوئے تو مجھے دوبارہ سے ان کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے اس کو ایڈ کرنا پڑے گا. جب یہ آپ ایڈ کر چکیں تو اس کے بعد ہمیں کہاں سے یہ اویلیبل ہوں گے؟ یہ نیچے جو بٹن ہے اسی انسرٹ کے مینیو میں مائی ایڈنس کے نام کا، اس کو کلک کیا تو یہاں پہ یہی دونوں جو میں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہوں گے. اور اگر اسی بورڈ کو ہم کسی ایڈیشنل ایپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر ایک اسٹور کا آئیکن ہمارے پاس موجود ہے. جو ہی میں اس کو کلک کروں گا تو یہاں پہ وہی اسکرین، وہی بورڈ دوبارہ آ جائے گا کہ اگر آپ کو کوئی اور ایپلیکیشن، تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن ایڈیشنل انسٹالیشن کے طور پہ انسٹال کرنی ہے تو وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. میں اس وقت مائی ایڈنس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ دونوں پروگرام یا یہ دونوں ایپلیکیشن موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے کمپیوٹر میں موجود ہے، میں ان کو استعمال کر سکتا ہوں. ان دونوں پروگرام کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پرو ورڈ کلاؤڈ اور جونز ورڈ کلاؤڈ ہے، یہ جو بھی ڈاکومنٹ آپ ورڈ کلاؤڈ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ اس کو سب سے پہلے اپلوڈ کرے گا اپنے سینٹر میں، اور پھر وہاں سے ورڈ کلاؤڈ جنریٹ ہوگا. یعنی ورڈ کلاؤڈ کا جو ایکچوئل پروگرام ہے جس کی مدد سے ورڈ کلاؤڈ جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں نہیں آتا، یہ صرف آپ کو ایک اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کی فیسلٹی دیتا ہے. یہ آپ کے اس کو پروگرام کو انسٹال آپ کے کمپیوٹر میں نہیں کرتا. گوگل میں وہ پروگرام بھی آپ کے پاس آپ کے کمپیوٹر میں آپ کی اپلیکیشن کے طور کے اوپر انسٹال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. یہاں پہ یہ سمپل اپلوڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ کی فیسلٹی دیتا ہے. آسانی اس کی یہ ہے کہ یہ بڑی جلدی سے انسٹال ہو جاتا ہے، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا. گوگل ورڈز میں یا گوگل ڈاکس میں ہمیں بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. بہرحال ہم نے یہ دونوں پروگرام اس میں کر لیے. اسٹیپ 1 ٹو کنورٹ دس ہول ڈاکومنٹ انٹو اے ورڈ کلاؤڈ. ہم سب سے پہلے اس پورے ڈاکومنٹ کو ہائی لائٹ کر لیں گے، یا اس ڈاکومنٹ کے اس حصے کو ہائی لائٹ کریں گے جس حصے کو ہم نے ورڈ کلاؤڈ میں کنورٹ کرنا ہے. سو جو پہلا سٹیپ ہے ورڈ کلاؤڈ کی جنریشن میں کہ جہاں سے ہم نے ورڈ کلاؤڈ جنریٹ کرنا ہے وہ حصہ ہائی لائٹڈ ہونا چاہیے. ونس دیٹ از دیئر ہم یہاں پہ اس میں گیٹ ایڈ ان میں اور یہاں پہ پرو ورڈ کلاؤڈ اس کو کلک کریں گے. ایڈ کیا.
اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ ایک علیحدہ ونڈو اوپن ہو گئی اور کچھ چیزیں جو ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں لائک فونٹ، لائک ان کی جو کلر سکیم ہے، لے آؤٹ. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لے آؤٹ کیسے چینج کریں گے. جو اویلیبل فیچر ہیں، ایک ہاریزونٹل فیچر ہے، ورٹیکل ہے، موسٹلی ورٹیکل ہے. یہ مختلف فیچرز ہیں. جب ہمارے سامنے ورڈ کلاؤڈ ہوگا تو یہ فیچر زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گے. فونٹ کی تو میرا خیال سب کو سمجھ آتی ہے، کلرز کی بھی سب کو سمجھ آتی ہے، باقی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ونس دیز آر آل سیٹ، ہم اس کو کریٹ کا بٹن پریس کریں گے اور ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور انٹرنیٹ، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، تو جو ہی ہم نے کریٹ ورڈ کلاؤڈ کا بٹن پریس کیا تھا تو جو بھی ڈاکومنٹ میں نے شیئر کیا تھا اس نے اس کو اپلوڈ کیا ہے ٹو دی سرور، اور اس سرور میں وہ اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے جس نے یہ ورڈ کلاؤڈ جنریٹ کیا جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا، اس ورڈ کلاؤڈ کو جس طرح ہم نے گوگل ڈاکس میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے جس میں ہم ورڈ کلاؤڈ کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. لائک جو فونٹ، جو لفظ بڑے فونٹ میں لکھا ہوا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ورڈ چھوٹے فونٹ میں لکھا ہوا ہے وہ لیسر امپورٹنٹ ہے. یہ انٹرپریٹیشن یہاں پہ بھی ویسے ہی کام کریں گی. دی سیم از ٹرو فار دی ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل ورڈز. ہاریزونٹل ورڈز کا ہم نے کہا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ویریبل ہے، اور جو ورٹیکل ہیں وہ انڈائریکٹلی ریلیونٹ ویریبل ہے. اینڈ دی سیم از ٹرو فار دی کلر آف دیم. اچھا، ونس دیٹ از دیئر، اب آپ اس کو چینج کرنا چاہیں، کلر سکیم کو چینج کرنا چاہیں تو کلر سکیم جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. میں نے پہلے ایک ہارڈ یا اس میں جو شارپ کلرز تھے ان کو یوز کیا تھا، یہ سافٹ کلرز ہیں. یہ میٹر آف چوائس ہے کہ آپ کس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. سملر از دی فونٹ، جو دوسرے فونٹ آپ یوز کرنا چاہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، ڈیفالٹ تو ہے ہی ہے. سملرلی ہاریزونٹل اور دوسری آپشنز بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ورڈ کلاؤڈ ہم نے کہیں پہ پرنٹ کرنا ہے، کہیں پہ یوز کرنا ہے، تو اس کے مطابق ہم اس کی ریزولوشن بھی سیٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں. میکسیمم ورڈ جو اس ورڈ کلاؤڈ میں آتے ہیں وہ بھی فیچر ہم سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ وہ سارے فیچر ہیں جو گوگل ڈاکس میں اویلیبل نہیں تھے کہ نمبر آف ورڈز ہم فکس کریں. یہ ورڈ کلاؤڈ جو بنا ہوا ہے اس میں 100 ورڈز ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ 100 ورڈ کی بجائے 200 ورڈز پہ آ جائے تو اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ سارے فیچر ملا کے اس پرٹیکولر ورڈ کلاؤڈ کو ایک بہتر ورڈ کلاؤڈ کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں جو کہ گوگل ڈاک میں ہمیں ڈیولپ ہوا تھا. انٹرپریٹیشن ایگزیکٹلی وہی ہے جس طرح ہم نے گوگل ڈاکس میں کی تھی. اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو میں ریفر کروں گا اسی سیشن کو، وہاں جا کے آپ اس کو سیکھ لیں. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس سیشن میں ہم نے سیکھا کہ مائکروسافٹ ورڈ جو مائکروسافٹ انالیٹکس کا پارٹ ہے اس کو ہم ورڈ کلاؤڈ کی ڈیولپمنٹ میں کیسے یوز کرتے ہیں. یہاں پہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہم نے سیکھی. جو ورژن جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کا، اور اس کے بعد اس کی انسٹالیشن، اس کو ہم کیسے لے کے چل رہے ہیں. ہم نے مائکروسافٹ اسٹور کا ذکر کیا، اس کے فیچر کو یوز کیا، اور پھر اس کی ورڈ کلاؤڈ کی انٹرپریٹیشن کا بھی ذکر کیا. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوں گی.